بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ دور حاضر کے اندر ایسے شخص کو کیسے ڈھونڈا جائے جو واقعی صاحب دل، صاحب فقر ہستی ہو؟ اس کے لیے میں آپ کو سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب فقر ایسا انسان ہوتا ہے جس کا قلب اللہ کی ذات کی محبت کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہوتا ہے۔ اس کے قلب میں اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ خوبصورت نکتہ سمجھا کہ فقر اصل میں کوئی غریبی کا نام نہیں، فقر اصل میں یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے قلب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی اور نہ ہو، تو یہ اصل میں فقر ہے۔ اور اسی فقر کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، الفقر فخری الفقر منی، فقر میرا فخر اور فقر مجھ سے ہے۔ یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ میری میراث ہے، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ قلب میں کسی اور کی محبت نہ ہونا، یہ میری میراث ہے، یہ میرا فخر تھا، میں نے اس چیز کو اچیو کیا اور یہ ساری چیزیں مجھ سے ہیں۔ اسی نکتہ کے متعلق سیدنا سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بہو، خدا کے لیے یہ راز سالکین حق پر آشکار کر دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے جام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے ہی پلائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں سے کہ یہ جام پلائے جائیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اصل حقیقت کی کہ ایسے شخص کی پہچان کیسے ہو کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت رکھتا ہے، جو صاحب دل ہے، جو صاحب فقر ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جو کہ خود صاحب دل یا صاحب فقر ہونے کے متعلق دعویٰ کرے، وہ سب سے پہلے خود کسی صاحب دل یا صاحب فقر کے ساتھ وابستہ ہو، کسی صاحب دل یا صاحب فقر کی تربیت اس نے حاصل کی ہو، اور اس کی تربیت سے اس نے کیا معاملات طے کیے ہوں۔ اس نے سب سے پہلے فناف شیخ کے معاملات کو طے کیا ہو، پھر اس نے فناف رسول کے معاملات کو طے کیا ہو، پھر فنا فی اللہ کے معاملات کو طے کیا ہو، اور پھر یہ جو سفر تھا فنا کا، اس کو طریقت میں عروج کہتے ہیں، یعنی کہ اس نے سارا عروج طے کیا ہو، فناف شیخ ہوا ہو، فناف رسول ہوا ہو، فنا فی اللہ ہوا ہو، یعنی اس نے اپنی ذات اور صفات کو کسی صاحب دل، صاحب فقر کی تربیت و صحبت میں اپنی صفات و ذات کی نفی کی ہو، اور پہلے شیخ تک پہنچا ہو، پھر حضور تک پہنچا ہو، اور پھر اللہ تک بھی پہنچا ہو۔ یہ اس نے کسی بزرگ کی صحبت میں یہ سارے معاملات طے کیے ہوں، یہ اس کا عروج طے ہوا، اور پھر اسی بزرگ کی صحبت میں اس نے بقا بالشیخ، بقا بالرسول اور بقا باللہ کا سفر بھی طے کیا ہو، یعنی کہ اس نے نزول بھی کیا ہو۔ اب اپنی ذات و صفات کی نفی تو وہ عروج میں کر چکا، اب اس نفی کے بعد وہ پھر آئے عوام میں، نزول کرے، لوگوں میں آئے، اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کر اللہ کی راہ پر چلے۔ پہلے اپنے شیخ جیسی برکتوں کے معاملات کو طے کرے،
اپنی ذات میں شیخ جیسی برکتیں لائے. جب شیخ جیسی برکتیں لے آئے گا تو پھر حضور کی توجہ بھی ساتھ شامل ہوتی ہے, تو اس کو بقا بالرسول بھی حاصل ہو جائے گا, اور حضور کی برکتیں ملی تو اللہ کی برکتیں بھی ضرور ملیں گی, اور بقا باللہ کے معاملات بھی اس کو مل چکے ہوں گے. لہٰذا وہ ایسا شخص ہونا چاہیے, اس کی پہچان یہ ہے کہ اس نے خود کسی ایسے شیخ کی صحبت میں جو صاحب دل صاحب فقر ہو, اس کی صحبت میں فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ, بقا بالشیخ, بقا بالرسول, بقا باللہ کے معاملات کو طے کیا ہو. اب یہاں پر ایک بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے کہ وہ جو بزرگ ہے, جو صاحب دل یا صاحب فقر, جس کی صحبت میں اس نے یہ سارے معاملات طے کیے ہیں, اس کی جو کڑی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک جانی چاہیے. کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تربیت فرمائی اور ان پر مہر لگائی کہ انہوں نے اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا. اب یہ جو ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے والے لوگ ہیں. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تابعین کی تربیت فرمائی, پھر تابعین نے تبع تابعین کی تربیت فرمائی, اور تبع تابعین سے یہ تربیت چلتے چلتے ایسے کسی شخص تک پہنچی جس سے جو شخص بقا باللہ کے معاملات کا دعویٰ کر رہا ہے, اگر اس نے کسی ایسے بزرگ کی صحبت میں تربیت حاصل کر کے ان معاملات کو طے کیا تو واقعی یہ شخص صاحب دل بھی ہے, صاحب فقر بھی ہے. لیکن اگر اس کے درمیان میں کہیں بھی کوئی کڑی مس ہے, یعنی کہ اس کے جو پیچھے بزرگ چل رہے ہیں, اس کا جو شجرہ ہے, اگر وہ کہیں پر بریک ڈاؤن ہے, کہیں پر ٹوٹا ہوا ہے, اور وہ شجرہ جو ہے وہ حضور تک نہیں جاتا, تو وہ پھر کسی صورت ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس نے کسی اتھینٹک بزرگ کی صحبت میں ان معاملات کو طے کیا. لہٰذا جو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کسی بزرگ کا صحبت یافتہ ہو. یہ پہلا نقطہ ہے, کسی بزرگ کا صحبت یافتہ ہو اور اس نے بزرگ کی صحبت میں سارے معاملات کو طے کیے ہوں, اس نے عروج بھی کیا ہو اور نزول بھی کر رہا ہو, یہ دونوں معاملات اس کے ہوں. دوسری بات, جس بزرگ کی صحبت میں اس نے یہ تمام معاملات طے کیے, اس کا شجرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہو, یعنی کہ وہ بزرگ در بزرگ, تابعین تبع تابعین, اور پھر حضور تک وہ معاملہ جائے, تو وہ بات اتھینٹک ہے. تو یہ دو باتیں بہت ضروری ہیں. اگر یہ کسی شخص کے اندر موجود ہیں تو ہی آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو شخص ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے, یہ صاحب دل ہے, صاحب فقر ہے. کیونکہ دور حاضر کے اندر تو بہت سارے لوگ کاملیت کے دعوے کرتے ہیں اور وہ خود کو بقا باللہ کے معاملات کے اوپر فائز لوگوں کو بتاتے ہیں, اور جو شخص تو کسی اللہ والے کے گھر پیدا ہو جائے وہ تو سرٹیفائیڈ ہی بقا باللہ فقیر ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. اگر یہ معاملات اس نے طے کیے تو ہی سارا معاملہ ہوگا. اگر یہ معاملات اس نے طے نہیں کیے تو کسی صورت اس نے فقر کو حاصل نہیں کیا. کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ فقر یہ ہے کہ انسان کے دل میں سے, انسان کے قلب میں سے اللہ کی محبت کے علاوہ سب کچھ ہی نکل جاتا ہے. لہٰذا جب وہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے تو اس کے دل میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا آ جاتا ہے, لیکن ابھی بھی دنیا کے معاملات موجود ہوتے ہیں. پھر فنا فی رسول, پھر فنا فی اللہ, پھر بقا بالشیخ, بقا بالرسول, بقا باللہ. جب وہ بقا باللہ کے معاملات تک پہنچتا ہے تو اس کے دل میں سے دنیا اور دنیاوی خواہشات کے تمام معاملات نکل چکے ہوتے ہیں, اور وہ پھر اپنا اس کے قلب کا حقیقی رہنما اس وقت تک زندہ ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ دنیا کے دریا کے درمیان راستہ بنا کر منزل تک پہنچ چکا ہوتا ہے. اس کا قلب سلیم ہو چکا ہوتا ہے, ایسا قلب جو پاک ہوتا ہے, جس پر اللہ کی مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ اب
اللہ کی ذات ہی اس قلب میں موجود ہے، اور اس کا قلب زندہ ہو چکا ہے، اور اس کا حقیقی رہنما زندہ ہو چکا ہے، جو اس کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی اس پر آشکار کر دیتا ہے۔ نفس کا چھوٹے سے چھوٹا حجاب بھی اس کے اوپر آشکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا شخص ہی وہ شخص ہوتا ہے جو کہ حقیقی صاحب دل، صاحب فکر، رہنما ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دعویٰ کر دیتا ہے کہ بھئی وہ تو بقا باللہ کی سٹیج پر ہے، اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے نہ پھر فناف شیخ کیا، نہ کسی صحبت بزرگ میں آیا، نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آیا، اس کا کوئی اللہ والا ایسا تھا ہی نہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہو، تو ہمیں کیا اس پر یقین کرنا چاہیے؟ اس کے لیے نا آپ کو میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، میں نے کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں محترم آپ نے پی ایچ ڈی اگر کی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میٹرک کہاں سے کی ہے، آپ نے اس کے بعد ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل کہاں سے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ چیزیں میں نے نہیں کی بھائی، میں نے ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کر لی ہے۔ ہاں، ڈائریکٹ پی ایچ ڈی ہو گئی۔ آپ پہلے تو اولاً یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے کہ بھائی تمہاری ڈائریکٹ پی ایچ ڈی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر آپ اس سے پوچھیں گے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کون سی یونیورسٹی یا کون سے ادارہ سے اس پی ایچ ڈی کو کیا ہے، یا کون سے ادارہ یا یونیورسٹی نے آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے؟ کیا وہ کوئی سرٹیفائیڈ یونیورسٹی ہے جس کو یہ واقعتاً اس ڈگری دینے کی اتھارٹی بھی ہے کہ وہ آپ کو دے؟ اب اس کی وہ جو یونیورسٹی ہو اگر وہ بھی نہیں ہے، وہ کوئی سرٹیفائیڈ نہیں ہے، یعنی کہ اس کا لنک ڈائریکٹلی کسی ادارے سے نہیں ہے، ادارے سے لنک کہیں ٹوٹا ہوا ہے اور اس نے خود سے ہی وہ معاملات کر لیے، جعلی ڈگری بنوا لی، تو پھر بھی آپ اس کی ڈگری کو نہیں مانیں گے کہ بھائی تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، تیری کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے، نہ تو اپنے میٹرک والے سنتے وغیرہ دکھانے اس کے کہ تو قابل نہیں ہے، تو پی ایچ ڈی کے دعوے کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی شخص بقا باللہ کا دعویٰ کرتا ہے تو بھائی اس نے فناف شیخ، فناف رسول، فناف اللہ، بقا شیخ، بقا رسول، بقا باللہ تک کا سفر طے کرنا ہوگا ہی ہوگا، اور کسی اتھینٹک، کسی ارتھورائزڈ جو صاحب دل یا صاحب فکر کی صحبت میں کرنا ہوگا جس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہو، اور وہ مہر لگا ہوا شخص ہو، اور وہی اس کو کہے کہ ہاں بھائی اب تیری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی۔ اور وہ ڈگری کمپلیٹ کیسے ہوگی؟ وہ جو صاحب دل یا صاحب فکر ہستی ہوگی وہ اپنے قلب کی نگاہ سے، اپنے قلب کے نور سے جب یہ چیز دیکھ لے گا کہ اب اس کا دل دنیاوی خواہشات و لذات سے بالکل خالی ہو چکا ہے، اور اس نے اپنے قلب کو ہر برائی اور گندگی سے پاک کر لیا، دنیا کو مکمل اپنے قلب سے نکال لیا، اب اس کے دل میں فقط اللہ کی ذات ہے، تو پھر اس کو مبارکباد دی جائے گی کہ بھائی اب تم نے قلب سلیم حاصل کر لیا، تم ہمارے خلیفہ ہو، تم نے اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لیا، جاؤ اور لوگوں کی تربیت کرو، جاؤ لوگوں کو جس طریقے سے خود سفر طے کیا ہے اب لوگوں کو بھی یہ سفر طے کراؤ۔ یہ ہے وہ شخص، یہ ہے وہ صاحب فکر ہستی، یہ ہے اس کی پہچان۔ کہ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ یہ جو شخص ہے یہ ان تمام معاملات سے گزرا ہوا ہو، تب ہی وہ شخص کسی دوسرے کی رہنمائی کر سکتا ہے۔